ویلکم بیک سامعین، آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد راشد. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیہہ زبیر، جو کہ سیلز ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ورکنگ کرتی ہیں ریکٹ اینڈ بینکیزیئر کے، اور ماشاءاللہ سے ان سے جو ہے وہ بہت کچھ لرن کرنے کو مل رہا ہے. اور ہم اپنے پروگرام کے جو تھرڈ اور لاسٹ پارٹ ہے دیٹ از اباؤٹ اپرچونیٹیز، ہم اس پہ جو ہے نبیہہ سے بات کرنا چاہیں گے کہ نبیہہ واٹ ڈو یو تھنک، ایک جو ہے پرسپشن ہماری یوتھ میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اپرچونٹی جو ہے وہ میرے گھر کے دروازے پہ آ کے ناک کرے گی اور مجھے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، مینس دے ڈونٹ گو ٹو ایکسپلور دا اپرچونیٹیز. بالکل. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ایٹیٹیوڈ کے بارے میں؟ راشد، میں یہ کہوں گی کہ جب میں MBA میرا ختم ہو رہا تھا، ہمارا الحمدللہ LSE کا پلیسمنٹ آفس بہت اچھا ہے، کمپنیز کافی آتی ہیں، اپروچ کرتی ہیں. اب الحمدللہ مجھے جاب مل گئی تھی وائل آئی واز ڈوئنگ مائی MBA. ٹھیک ہے، کچھ میرے فرینڈز ہیں جن کو لیٹ ملی تھی. ٹھیک ہے، تو ہر کسی کو جلدی نہیں مل جاتی. آئی واز اللہ کی طرف سے فارچونیٹ انف. اب بہت سے لوگ ہیں جن کو کافی جگہ سے ریجیکشن کے بعد جاب ملی اور میرے سے بہت آگے ہیں اب. ٹھیک ہے، تو ایسے بھی ہوتے ہیں. تو بہت سیلف موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اٹس اوکے. اگر کسی کمپنی نے آپ کو ریجیکٹ کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ آپ کیپیبل نہیں ہو. دے آر ناٹ اے جج آف واٹ یو آر اینڈ واٹ یو آر ناٹ. ٹھیک ہے، اگر میں چھوٹی سی اگزامپل دوں، والٹ ڈزنی کا آپ کو پتا ہوگا. والٹ ڈزنی جب اپنا پہلا کارٹون لے کے گیا تھا مکی ماؤس کا، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. تو اس طرح کی بہت سے انسٹنسز ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی ہیں، نارمل انسان ہی تھے نا جو اوپر گئے ہیں. سو اٹس اوکے. بہت سے لوگ نہ کہیں گے. KFC کی ریسیپی بہت دفعہ 100 اور so ٹائمز ریجیکٹ ہوئی تھی، اس نے پھر اپنی کھول لی تھی. سو انشاءاللہ اپنی نیت صاف ہونی چاہیے. صحیح. اپنی محنت، نیت، اور اللہ پھر کر دیتا ہے. دیر آئے درست آئے، ہو جاتا ہے. صحیح بالکل. ٹھیک ہے، تو پلیٹ پہ نہیں آئے گا، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی. دوسروں کو دیکھ کے ڈس اپوائنٹ یا جیلس نہیں ہونا، ان کو اپریشیٹ کریں اور اپنی ایفرٹ کرتے ہیں. صحیح. اینڈ آئی تھنک دس از دا رائٹ ایٹیٹیوڈ کہ آپ کسی کی ایفرٹس کو جو ہے اپریشیٹ کریں. صحیح. اس سے میرے خیال میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پازیٹیو انرجی آپ کے اندر بھی جو ہے وہ رہتی ہے. صحیح. اچھا نبیہہ، ایک اور چیز، چونکہ آپ سیلز میں ہو اور بینگ اے گرل، آپ جو ہے جو بھی ہماری لسنر گرلز ہیں اسپیشلی، آپ ان کو اس فیلڈ میں جو اپرچونیٹیز ہیں ان کے بارے میں کیا بتانا چاہو گے؟ فیمیلز کی میں آپ کو آنیسٹلی راشد بتاؤں، بہت اپرچونیٹیز ہے. اب ہماری ماشاءاللہ کمپنیز کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہماری پاپولیشن 51% فیمیل ہے، اینڈ ویئر لوزنگ آن ٹو دیٹ پاپولیشن. ان کا چیلنجز جہاں ہیں ان کے بہت سے فوائد بھی ہیں، تو ہم ان فوائد پہ لوز اپ کر رہے ہیں. تو بہت سی کمپنیز ایکچولی اپنی ڈائیورسٹی بڑھا رہی ہیں، فیمیلز کو انڈکٹ کر رہی ہیں. میں جب میری پوسٹ کے لیے میں جہاں کرنٹلی کام کر رہی ہوں، ان کا بھی ماشاءاللہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، پروجیکٹ ڈیئر، جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں فیمیل انڈکشن زیادہ کرنے کی. تو ابھی پچھلے ہفتے بھی میرے پاس کراچی سے 2 فیمیلز آئی ہوئی تھی، مینجمنٹ ٹرینی، جن کو ان کہا تھا کہ ساتھ ٹرین کریں یا بتائیں شتائیں. سو دیر آر ٹریمینڈس اپرچونیٹیز اسپیشلی فار فیمیلز. یس اٹس اے چیلنجنگ جاب، لیکن اتنی آئی تھنک اگر آپ کی پرسنالٹی سے میچ کر گیا تو ویل اینڈ گڈ. تو پلیز آئیں. مطلب میں اس لیے نہیں بول رہی کہ میں ادھر میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے، لیکن میں بول رہی ہوں میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، تو فیمیلس کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں. میری جب پوسٹ یہ خالی تھی جہاں میں کرنٹلی ہوں، دے ور لوکنگ فار اے گرل، اور وہ 3 مہینے ڈھونڈتے رہے سیل میں، ان کو لڑکی نہیں مل رہی تھی. پھر کسی طرح میرا اللہ نے سبب بنانا ہوتا ہے، وہ ان کو دے اپروچڈ می یا جو بھی. سو اس سے اندازہ لگا لے کتنے گیپس ہیں. دے آر لوکنگ فار فیمیلز بٹ دے کانٹ فائنڈ فیمیلز، کیونکہ ہے ہی نہیں. صحیح. مینس یو وانٹ ٹو سے کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اتنی کیپیبل گرلز ہیں. نہیں، گرلز کیپیبل ہیں، دے ڈونٹ کم انٹو دس فیلڈ بیکاز پرسپشن بہت خراب ہے نا. ہاں بالکل، سیلز کے بارے میں جو پرسپشن ہے وہ خراب. بالکل صحیح. اچھا نبیہہ، آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھی، وہاں پہ تو ایک پلیسمنٹ آفس تھا. بالکل. ٹھیک ہے، آپ کو وہاں پہ اپرچونیٹی جو ہے وہ ایک ملی اور آپ نے اس کو اویل کر لیا. لیکن موسٹلی ایز یو نو کہ پاکستان کے انسٹیٹیوٹس کے اندر کوئی ایسے کوئی پراپر پلیسمنٹ آفیسز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو جو ہے لوگوں کو کس طرح سے یہ جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے؟ کہاں پہ مطلب ان کو سرچ کریں؟ اب تو انٹرنیٹ پہ بھی ایک ورڈ لکھو تو اس کے 25,000 جو لنکس ہیں وہ آ جاتے ہیں. وہی میں کہنے لگی تھی، اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ آپ لنکڈ ان پہ اپنی پروفائل بنائیں، آپ لوگوں کو ایڈ شیڈ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتی ہیں اپرچونیٹیز. آئی تھنک اگر آپ اپنے پروفیشنل کیریئر کو ڈیولپ کرنا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنا پروفیشنل سرکل آہستہ آہستہ انکریز کریں. مجھے اب بہت سے میں کسٹمر سے
ملتی ہوں, وہاں مجھے 100 کمپنیز کے اور لوگ ملتے ہیں, سلام دعا بڑھتی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو آپ جب یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں نا تو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان کانفلوئنسز HR کی ہوتی رہتی ہیں, کہیں نہ کہیں کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں, وہاں جایا کریں, وہاں سے لوگوں کا پتہ چلتا ہے بہت سارا. اور ایکٹیولی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کمپنی انٹرویو کے لیے بلاتی ہے تو اس دن ہم گوگل کرتے ہیں کمپنی کس لیے, انکریز یور نالج اباؤٹ کمپنیز. اور ٹرسٹ می دیر آلویز اے نیڈ فار سم ون اور دی ادر, ٹھیک ہے, کیونکہ سیل ایسی جاب ہے جس میں ٹرن اوور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, ہر وقت کوئی جا رہا ہوتا ہے, کوئی آ رہا ہوتا ہے, کوئی جا رہا ہوتا ہے, کوئی آ رہا ہوتا ہے, ایگزیکٹلی. تو بہت لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا میں کہنے ہی لگی تھی, آپ نے کہہ دیا, از اے ویری اسٹرانگ پلیٹ فارم. فیل فری اینڈ اٹس اوکے ٹو آسک اراؤنڈ پیپل, جو آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں, کوئی فرینڈز ہیں, اسے فیلڈ میں ان کی چیز, ان کو یہ نہ کہیں کہ میں کہہ سکتے ہیں سو ویل اینڈ گڈ, لیکن پوچھیں آپ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں, وہ ہیں, آپ کو وہاں سے خود تھوڑی وہی نا تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا نبیہا, ایک آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا ہے, یہاں پہ ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے اسپیشلی, ایک تو سوشل میڈیا کا جب ہم نام لیتے ہیں نا تو موسٹلی ہمارے مائنڈ میں صرف ایک ہی نام آتا ہے, دیٹ از فیس بک, ٹھیک ہے, اور وہیں پہ ہمارا سوشل میڈیا اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن جب ہم فیس بک کو اوپن کرتے ہیں نا تو صرف اپنی پروفائلز, اپنی پکچرز, فرینڈس کی پکچرز, اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا کوئی ایسا کچھ اسپیسیفک کوئی کمپنیز کے پیجز یا کچھ اس طرح ہے؟ راشد, فرینکلی میں ایسے ہی مس گائڈ کر دوں. سنس الحمد للہ آئی ہیڈ اے پلیسمنٹ آفس جن کے تھرو میں کرتی تھی, میرا ایکسپیرینس کبھی رہا نہیں ہے کہ یو نو اف آئی ہیو ٹو لک فار اے جاب ویئر ٹو گو. لیکن لنکڈ ان از اے ویری گڈ پلیٹ فارم. ادروائز وہاں ساری کمپنی کے ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں, آپ اپنی سی ویز, اپنی ایکسپیرینس بتائیں, انٹرنشپ جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس میں ڈالیں, تو آپ کو خود بھی اپروچ کرتے ہیں. لنکڈ ان از اے پلیٹ فارم جہاں وہ خود اپروچ کرتے ہیں, آپ کی پروفائل ان کو اچھی لگی وہ آپ کو اپروچ کر دیتے ہیں. پھر بی کانفیڈنٹ انف ٹو ڈراپ یور سی ویز آف ایٹ کمپنیز آلسو. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے دی ہیں پولز. بہت سے اس طرح بھی ہوتا ہے, HR ڈپارٹمنٹ ہر آرگنائزیشن کا نا سی وی لے کے رکھتا ہے کینڈیڈیٹس کی, کہ شارٹ ٹرم میں ایک دم سے یوز کرنی پڑے تو اپنے جاننے والوں کے تھرو رکھوائیں, ٹھیک ہے, خود کمپنیز میں جا کے دیں. آئی تھنک rosie.pk ٹائپ سائٹس بہت آ گئی ہیں, دیٹ دے آر ہیلپ فل آلسو. اور لنکڈ ان پہ ضرور اپنی پروفائل بنائیں, دیٹ ہیلپس. صحیح. اچھا نبیہا, اس میں جو اپرچونیٹیز میں ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں کیا کہنا چاہو گے کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, بالکل ان کے اندر اگر انسان کو اپرچونٹی مل جاتی ہے تو اس کے بعد اگر اسے کسی لوکل کمپنی میں کوئی اپرچونٹی ملے تو کس طرح سے اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے؟ کیا مطلب صرف آئی وانٹ ٹو آسک کہ کیا صرف مانیٹری اسپیکٹ دیکھنا چاہیے یا کچھ اور بھی اس میں ایڈ ہونا چاہیے؟ راشد, جنرلی آئی مائٹ بی رانگ اور a lot of people might disagree, لیکن کیریئر کے اسٹارٹ میں نا آپ کے پاس لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے, ان کو دیکھنا چاہیے مجھے سیکھنے کو کہاں سے مل سکتا ہے ان دا اسٹارٹ آف دا کیریئر. کیونکہ جب آپ آگے جاتے ہو نا تو آپ کی فیملی ایسپیکٹس بھی آ جاتے ہیں, کسی کی شادی ہو جاتی ہے, کسی کو فیملی سپورٹ کرنی ہے, کسی کو آف کورس, تو تب مانیٹری بہت میٹر کرنی شروع ہوتی ہے. سو یو مائٹ میک رانگ ڈیسیژنس. تو جو پہلے 2-3 ڈیسیژن ہے نا, اٹس ایون اوکے ٹو اسٹارٹ ود اے لوکل کمپنی ایز لانگ ایز آپ کا ایکسپیرینس بہت اسٹرانگ ہو. کیونکہ لاٹ آف ٹائمز مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ ابو داؤد والے یا جہاں بھی کوئی کمپنی ہے وہ اٹھاتے ہیں لوگوں کو جو ادھر ادھر کام کریں گے, یار یہ صحیح, اس کو کام آتا ہوگا, اس کو نا مارکیٹ کا پتا ہوگا, اس کو اٹھا لو. تو پہلے 2-4-5 سال پلیز فوکس کریں اپنے ایکسپیرینس پہ, سیکھنے پہ, مطلب منی ول فالو. اس کے بعد میرے میں وہی پروفیسر ہوتے تھے, وہ کہتے تھے پیسہ بولتا ہے, جو پیسے زیادہ تھے سوئچ. تو میں کہا جو لیٹر ان لائف یہی ہونا ہوتا ہے, تو شروع کے ڈیسیژنز آپ ایسے لیں جہاں میں سیکھ سکوں. صحیح, زبردست. سامعین, بہت مزے کی گفتگو رہی اور اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ بھی ایک بہت ہی اچھے پوائنٹ پہ ہوا کہ جو ہے سیکھنے پہ پہلے فوکس کریں, دین باقی چیزیں بعد میں. اپرچونیٹیز جو ہیں وہ obviously جب آپ سیکھ لیں گے کچھ تو آپ کے ایون کے ڈور پہ بھی آ کے ناک ضرور کریں گی. سو تھینک یو سو مچ نبیہا بینگ ود اس. نو پرابلم, آلویز اے پلیزر. تھینک یو. اور سامعین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اور آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد راشد. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے آپ کے پاس. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.